رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ والا دن میری ذات پر 200 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا رب اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، عمومی طور پر ذہن میں شاید یہ سوال آ جائے 200 سال تو زندگی نہیں ہے، تو جتنے سال زندگی ہے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہوں گے اور بقیہ سالوں کی اللہ اپنے رحمت سے، فضل سے، کرم سے نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اللہ اس کے والدین کی، اس کے رشتہ داروں کی، اس کے دوست احباب کے جو ہے وہ بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے جمعہ والے دن بالخصوص جو ہے، چونکہ جمعہ ہے، جمعہ میں نیکی کا معیار بڑھ جاتا ہے، بالخصوص درود و سلام جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، علم کا معنی جاننا ہے، اور علم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جس کے سینے میں جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے سینے میں خشیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ہوں، اسی وجہ سے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا بھی ہوں۔ علم انسان کے سینے میں خشیت پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، اور جہالت جو ہے یہ بے باکی پیدا کرتی ہے، یہ بندے کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ تو اپنے اندر علم سیکھنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے، اس نیت سے سیکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ علم کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اس نیت سے علم سیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے اعمال کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، جو میرے اندر غلط چیزیں ہیں ان کو دور کرنا ہے، جہالت ختم کرنی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ بنیادی مقصد۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شاید آپ دیکھ رہے ہوں کہ اب زیادہ تر علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ لوگ بحثوں میں وقت گزارتے ہیں، اس لیے علم حاصل کیا جاتا ہے کہ جاہلوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ہے کہ جناب دوسروں کو لاجواب کرنا ہے، نکھار والی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سونی تشخیص فرمائی اور اس کا بڑا سونا حل بیان فرمایا۔ فرمایا جو شخص اس لیے علم سیکھتا ہے کہ جاہلوں سے مقابلہ کرے گا اور دوسروں کو لاجواب کرے گا، تو فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ علم سیکھنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے اندر نکھار پیدا کرنا۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ علم سیکھتا ہے نا، پھر اس کا عمل کا ذہن بھی بنتا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے یار۔ اب دیکھیں نا، آپ کو کسی چیز کا علم ہو، عمل ہو یا نہ ہو، جب آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے نا تو آپ کو اپنا علم یاد آ جاتا ہے، یار یہ مسئلہ تو میں نے اس طرح سنا ہوا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا اگر آپ غلط کر رہے ہیں کہ مسئلہ اس طرح ہے، تو اس طرح کر رہا ہے۔ علم آئے تو انسان کے اندر پھر عمل کا بھی ذہن بنتا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ اور سیکھنے کے بارے میں تو میرے محبوب نے نا بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ تربیت فرماتے ہوئے، علم کے شوق کو اجاگر کرتے ہوئے، پتہ سرکار نے کیا فرمایا ہے، میرے صحابہ، جب دین سیکھنے کے لیے انسان گھر سے نکلتا ہے نا تو اللہ اپنے نورانی فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے
کہ تم اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ اللہ اکبر، کیا وقت ہے، کیا اس بندے کی وقت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ فرشتہ صرف شاباشی دے دیتے نا، واہ کمال ہے یار، تو دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، نہیں، یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن نہیں، فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو دین سیکھتا ہے اللہ رسول کو وہ آدمی کتنا پسند ہے، اللہ رسول کا وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بتایا نا کہ دین کا بنیادی مقصد نکھار ہے، بحث نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، مناظرے نہیں۔ ہمارے یہاں نا اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹے میں بیٹھنے والا آدمی بھی جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے جیسے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ علم اس لیے سیکھا جا رہا ہے کہ میں نے دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے میں سچا، بقیہ سارے جھوٹے ہیں۔ علم کا یہ مقصد ہی نہیں ہے یار۔ یقین مانے یہ بات اب اتنی بڑھ گئی کہ مرید اپنے پیر کو سچا اور بقیہ سارے پیروں کو جھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے، کہتا کوئی سچا نہیں، بس میرا پیر ہی سچا ہے، اور پیر بھی یہی ذہن دے رہا ہوتا ہے کہ میں ہی سچا، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ یہ انداز غلط ہے۔ علم کا بنیادی مقصد نکھار ہے، اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں، تکبر آ رہا ہے، انانیت آ رہی ہے، اور معاذ اللہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو یاد رکھیں یہ علم اس انسان کے لیے وبال ہے، وبال بن جائے گا اس کے لیے۔ علم وہی ہے جس کے ذریعے اس کے اندر نکھار آنا ہے، اور میرے محبوب نے پھر علم والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ ہمارے اندر سیکھنے سکھانے کا شوق نہیں ہے، یقین مانیں، ہم علم اور علم والوں کو پرموٹ کرنا بھی نہیں پسند کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے حیائی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، معاشرے کو غلط راستے پر چلایا جا رہا ہے۔ یقین مانیں، ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوئٹزرلینڈ کی، یہ ملک ہے ایک، وہاں جو بس سٹاپ تھا نا، اس کے بس سٹاپ اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ پیچھے ساری کی ساری لائبریری تھی، اور جو بس سٹاپ پر بیٹھتا تھا وہ کتاب پکڑتا اور کتاب پڑھنا شروع کرتا تھا۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سفر کرتے تو ہینڈ فری لگا کر بھی کتابیں سن رہے ہوتے ہیں، علم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ خیر کرے، بس سٹاپ کیا، گھر کیا، کام کاج پہ کیا، مسجد کیا، جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ خیر کرے موبائل ہے، اور نوجوان جو ہے اسی کے اندر مست ہوا ہے۔ بیڑا غرق کر دیا اس موبائل نے، موبائل کا مولیہ خولیا ہو گیا، رات دیر تک موبائل کا استعمال اور صبح دیر تک سوئے رہنا۔ یہ میری ملت کے نوجوانوں کی تباہی کا سبب ہے۔ اس چیز کو نہ لیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا شوق بیدار کیا ہے وہ علم کا شوق بیدار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیں نا ذرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کل قیامت کے دن علماء کے کلموں کی سیاہی کو شہیدوں کے خونوں کے ساتھ تولا جائے گا۔ شہید کتنا بڑا درجہ ہے، بظاہر دیکھا جائے عالم جو ہے ٹھنڈی ہوا کے نیچے بیٹھ کر درس دے رہا ہے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر تصنیف کر رہا ہے، اور مجاہد کہاں گیا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ دونوں کا گویا کہ درجہ بلکہ شہید کے درجے سے عالم کے درجے کو بڑھا دے گا۔ علم کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا یار، قرآن پاک کی پہلی آیت ہی علم کے متعلق ہے، پڑھنے کے متعلق ہے، ایک قرا، پہلی آیت ہی پڑھنے کے متعلق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بدر کے جب قیدیوں کو قید کیا نا، تو اس شرط پر آزادی دینے کا وعدہ فرمایا کہ جو مسلمانوں کے اندر
بے علم لوگ ہیں، تم ان کو علم سکھاؤ. علم آنا چاہیے یار، علم سے دوری نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں نے بتایا نا، ہمارے معاشرے کے اندر علم سے دوری ہے، سیکھنے سکھانے والا ذہن نہیں ہے. علم سے مقصود ہم نے لڑائی جھگڑے لے لیے ہیں، بحث مباحثہ لے لیا ہے، اور مناظرے لے لیے ہیں. اور جب علم کا بنیادی مقصد یہ ہونا کہ میں نے اپنے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، پھر علم آپ کو سکون فراہم کرتا ہے، آپ کو اطمینان دیتا ہے، آپ کی روحانیت میں اضافہ کر کے آپ کو اللہ رسول کی طرف لے کر جانے والا بن جاتا ہے. یہ بنیادی مقصد ہے. دیکھیں نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عالم ساری رات سوتا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے. ساری رات عبادت، بھائی مسجد میں کھڑے ہو کر وہ نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، عبادت کے اندر وقت گزارا ہے. اور دوسری طرف عالم سویا ہوا ہے. میں فیصلہ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ جناب مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مدینے والے نے فیصلہ فرمایا عالم کا سونا بھی عابد کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ساری رات عبادت کرے، دوسرا ساری رات سویا رہے. فرمایا پھر بھی سونے والا عبادت کرنے والے سے کہیں زیادہ افضل ہے. صحابہ میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگرچہ وہ قرآن کی ہی تلاوت کرتا رہے. فرمایا ہاں، اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے پھر بھی عالم افضل ہے. بغیر علم کے قرآن کی تلاوت بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی طرف شوق دلایا ہے. اور علم کے لیے ڈگری ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نا ڈگریوں والا دور ہے. ڈگری، علم نہیں دیکھا جاتا یہاں. وہ کہتے ہیں ڈگری تمہارے پاس کیا ہے. یقین مانے ایک جگہ، کافی پرانی بات ہے، انٹرویو دینے گیا میں، تو مجھے اس شخص کے متعلق پتا تھا، اس کی اپنی جو ہے وہ بی اے میں سیٹلی تھی، فیل تھا. اس سے کہنے لگا جی آپ کی ڈگری کیا ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ درس نظامی کیا ہوا ہے. کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈگری کیا ہے؟ میں نے کہا کمال ہے یار، درس نظامی ڈگری بتاؤ جی ڈگری. چونکہ ڈگریوں والا دور ہے، علم کی تو بات ہی نہیں یہاں. پھر کہنے لگا جی دیکھا مدارس کا کوئی حال نہیں ہے، مدارس کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سارا کچھ تباہ و برباد ہے. یہ ویسے ہی لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگ پیسہ دیتے ہیں، یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا. خاموش ہوا تو میں نے کہا پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگا جی چھوڑیں جی، پاکستان کے حالات تو بالکل تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. مجھے تو پاکستان ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں بڑی کرپشن ہے، اس میں بڑا جھوٹ چل رہا ہے. میں نے کہا اپنے ایمان سے بتاؤ، اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کیا مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں یا اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں؟ جو کرپشن کر رہے ہیں وہ مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں یا اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں؟ جو تم سے روزانہ نئے وعدے کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں یا اسکول کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسے کے اندر بچہ آتا ہے تو الحمدللہ تربیت ہے، جب قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو اللہ رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے سب سے بڑی بات یہی ہے یار اس کے لیے. اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی ڈگری قرآن کی ڈگری ہے، تم اسے تعلیم ہی نہیں سمجھ رہے. سب سے بڑی ڈگری حدیث کی ڈگری ہے، تم اسے تعلیم ہی نہیں سمجھ رہے. اسی لیے تو ناکام ہوتے جا رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے نہیں یار، اس مطلب معاذ اللہ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے یہ تعلیم نہیں ہے، ہمیں کچھ اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. پھر سیکھنے والا ذہن بنا ہے. ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. میرے امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا حضرت عالم کے لیے ڈگری ہونا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، بس علم ہونا ضروری ہے. علم ہونا چاہیے. اور جب آپ سیکھنے والا ذہن بنائیں گے نا کہ مجھے سیکھنا ہے، تو پھر ہر چیز آپ سیکھیں گے. آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ مجھے چلنے کے آداب آنے چاہیے، مجھے بیٹھنے کا طریقہ آنا چاہیے، گفتگو کا سلیقہ آنا چاہیے، کھانے کا انداز آنا چاہیے، مجھے والدین کے حقوق پتہ ہونے چاہیے،
مجھے بچوں کے بارے میں حقوق جو ہے ان کی معلومات ہونی چاہیے، بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں یہ ساری معلومات ہونی چاہیے، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے، گلی محلے والے، پڑوسیوں کے، ہر چیز اسلام نے کھول کر بیان کی ہے یار۔ جب آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں گے تو ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے نا، تو یقین مانے پھر ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ ہوگا، کیونکہ جب سارے کے سارے اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، تو پھر امن کا گہوارہ ہو جائے گا، امن والا معاشرہ ہوگا، وہاں محبتوں کے پھول کھلیں گے۔ اور دیکھیں علم کی فضیلت کو میرے محبوب نے کیسے اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے تو کم از کم علماء کے شاگرد بن جاؤ۔ دوسرا کام یہ بتایا کہ کیا بنو، شاگرد بن جاؤ، یہ بھی نہیں بن سکتے یار، تو تیسری بات یہ کہ کبھی کبھار ان کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی بات سننے والے ہی بن جاؤ، اتنی بھی توفیق نہیں ہے تو فرمایا کم از کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں اے میرے صحابہ، پانچواں نہ بننا، جو پانچواں بن گیا وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلی بات کہ عالم بنو خود، نہیں تو شاگرد بن جاؤ، نہیں تو بات سننے والے بن جاؤ، نہیں تو محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر پانچویں بنے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کے متعلق زہر اگلا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے، یہ مولوی سب خراب ہے۔ ہمارا میڈیا بھی چونکہ اسی طرح ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ کوئی ایسا جاہل سا پیر ڈھونڈنا ہے جسے قرآن و احادیث کی کوئی آگاہی نہیں، یہ دیکھیں جی یہ پیر صاحب ہے، اور جو نام نہاد مولوی ہے یہ دیکھیں جی یہ مولوی ہے، جو نام نہاد عالم دین بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ۔ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی تو ہوتے ہی ہیں، اچھے لوگوں کے اندر برے لوگ بھی تو چھپے ہوتے ہیں۔ میڈیا کیا کر رہا ہے، وہ برے لوگ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر کیا نفرت بری جا رہی ہے۔ کبھی بھی میڈیا یہ نہیں دکھا رہا یہ دیکھیں یہ سارا دن قرآن کا درس دینے والے ہیں، یہ سارا دن قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ سارا دن امت کی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارا دن قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں دکھائے گا آپ کو۔ صرف کیا ہے، اسلام اور مولوی کی نفرت جو ہے وہ دل میں ڈالی جائے، یہ میڈیا کر رہا ہے۔ اور ہم چونکہ دیکھتے میڈیا ہیں، ہمارا صبح سے لے کر شام تک، سونے تک یہی کام ہے کہ ہم نے میڈیا دیکھنا ہے، اور میڈیا نے جو بتانا ہے ہم نے وہی سننا سنانا ہے، وہی بات ہمارے لیے اٹل حقیقت ہے۔ جناب یہ جو بات بتا رہا ہے نا، یہ بات ٹھیک بتا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے یار۔ علماء کی محبت جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس پر بڑا سارا جو ہے وہ مواد ہمیں عطا فرمایا، بڑی ساری احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العلماء مفاتیح الجنہ، فرمایا علماء جنت کی چابیاں ہیں۔ اور حضرت داؤد جو کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ فرماتے ہیں علماء اندھیرے گھر میں چراغ کی مثل ہے، کہ اگر چراغ ہو تو اس گھر میں روشنی ہو جاتی ہے، اگر چراغ نہ ہو تو اس گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سارے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر رہے ہوتے ہیں۔ علم ہے علم۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ انبیاء کا وارث ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو 2-4 روپے کا بندہ وارث ہو جائے نا تو اس کی جناب وہ کہتا ہے وہ تجھے پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے وراثت کے اندر کیا کیا دیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہاں کیا ہے، سرکار کے وارث ہیں، یہ مصلی رسول کے وارث ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو لے کر چلنے والے ہیں۔ لیکن میں نے ساتھ عرض کیا نا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ذہن بنایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، ایسے جیسے بچے کے ذہن میں مولویوں کے بارے میں مولیہ خولیا، نہ مولوی کے قریب نہیں جانا،
بات نہیں سننی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، دو چار میں نے بتایا جو غلط مثالیں ہیں ان کو لے کر اب اچھال دیا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اللہ خیر کرے یا میڈیا کیا کر رہا ہے، وہ ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی مولوی بٹھا کر جناب ٹی وی پر شو چلا رہا ہے اور لڑائی کروا رہا ہے، اور ہم دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو مولوی لڑتے پہ۔ نہ دیکھیں، آپ نہیں دیکھیں گے تو دکان ہی نہیں چلے گی بھائی، آپ خریدار ہی نہیں تو دکان کیسے چلے گی؟ لوگ دیکھ اسی چیز کو رہے ہیں۔ یقین مانیں، آج اگر یہ ویڈیو بنا کر کوئی چڑھا دے نا کہ قادریہ مسجد کے امام صاحب نے یہ کام کیا ہے، ہو سکتا ہے انہیں پچھلی میری کوئی ویڈیو نہ دیکھی ہوتی، اے سارے دیکھیں گے کر دیتا ہے۔ نیگیٹیوی جو ہے ہم دیکھنے کے قائل ہو گئے، اچھی بات دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ درس ہم سارے سادگی کا دیں گے، اچھائی کا دیں گے۔ مجھے نا سادگی بڑی پسند ہے، لیکن دیکھنا بے حیائی کو ہم پسند کرتے ہیں، ہماری یہ فطرت بنتی جا رہی ہے۔ باتیں میری بڑی اچھی ہیں، لیکن عمل اور کردار میرا بڑا گندا ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ دین کی ایک بات سیکھ لینا، ایک، فرمایا یہ سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، سال بھر کی۔ اللہ اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کے تعلق سے 1 2 3 4 5، ایک سیکھ لے، 2 سیکھ لے، 3 4 5، کوئی بات بھی سیکھ لے جو فرض کے متعلق ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہم نہیں سیکھتے، یقین مانیں، ہم پیسے بڑھانے کے بارے میں سیکھ لیں گے، کاروبار کے طریقے سیکھ لیں گے، اور معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، میچ، یہ وہ سب کچھ دیکھ لیں گے، لیکن دین سیکھنے کے اعتبار سے ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کرنی ہے، اپنے اندر بھی علم کا شوق پیدا کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر بھی علم کا شوق پیدا کریں۔ شیطان کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے نا، وہ علم۔ شیطان سب سے زیادہ جس سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، کیونکہ روزانہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ شیطان نا عصر کی نماز کے بعد سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور اپنے جتنے کرندے ہیں، چیلے ہیں، سب سے ان سے معلومات لیتا ہے، تم نے آج کیا کیا؟ وہ کوئی بتا رہا ہوتا ہے، میں نے قتل کروایا، میں نے زنا کروایا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہتا کوئی کام نہیں ہے، بیٹھ جا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھ جا، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بیٹھ جا۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کوئی بڑا کام تو نہیں ہے، آپ نے اتنے بڑے بڑے کاموں کو کہا، کوئی کام نہیں ہے۔ ایک بچہ مدرسے جا رہا تھا، میں نے اسے ورد دلایا اور مدرسے سے جو ہے وہ دور کر دیا۔ شیطان اٹھا اور اس کو سینے سے لگانے کر کہنے لگا، تو ہی ہے جس نے سب سے بہتر کام کیا ہے۔ بکیا کہنے لگے، یہ کوئی کام ہے؟ ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کہا تم نہیں سمجھو گے، تمہیں سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ آیا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اپنے ساتھ چیلے لے کر آیا، ایک 80 سال کے بزرگ جن کی ابھی تک کوئی نماز ہی قضا نہیں ہوئی تھی، ان کے سامنے آیا، کہنے لگا بابا جی ایک سوال پوچھنا ہے۔ بابا جی کہنے لگے پوچھو۔ یہ شیشی ہے، کیا اس شیشی میں ساری کائنات سما سکتی ہے اگر اللہ چاہے؟ بابا کہنے لگا تیری مت توجہ ہے، میری انگل نہیں آ رہی، ساری کائنات کتنے آنی؟ کہا بابا جی بس نہیں کی گل۔ بابا جی چلے گئے، نماز کی بڑی فکر تھی، بھاگ کر آگے گئے، پیچھے سے شیطان کہنے لگا دیکھو 1 منٹ میں میں نے اس کا ایمان ضائع کر دیا، 80 سال کی عبادت اکارت گئی، کسی کام کا نہیں رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں۔ عالم وضو فرما رہے تھے، نماز کا وقت کم تھا، اٹھے، کہنے لگا حضرت ایک سوال ہے۔
آپ اجازت دیں تو کہا پوچھ لو، جلدی پوچھو، نماز کا ٹائم کم ہے۔ کہا یہ شیشی ہے، اس میں ساری کائنات سما سکتی ہے؟ عالم نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، دیکھا، کہا لگتا ہے تم شیطان ہو، یہ شیشی تو بڑی ہے، اللہ چاہے تو سوئی کے نکے میں ساری کائنات کو سما سکتا ہے۔ علم ہے جو انسان کو بچاتا ہے۔ یقین مانے مجھے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے، بچہ کہہ رہا ہوتا ہے، بچے کو کہہ رہا بیٹا اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ یہ کس نے عقیدہ دیا؟ یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ میں اور آپ اپنے بچے کو عقیدہ دے رہے ہیں۔ یقین مانے کشمیر کی ایک فیملی تھی جو انگلینڈ کے اندر رہنے والے تھے، کئی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے، بچہ یونیورسٹی گیا، کافر یعنی عیسائی بچوں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو، اسلام کیا ہے؟ اس نے گھر آ کر ماں باپ سے پوچھا، ماں باپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں کہ 1 ماہ 2 ماہ، تیسرے ماہ میں اس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے تو میں کیوں اسے اختیار کروں؟ وہ مجھے عیسائیت کے بارے میں بتا رہے ہیں سارا کچھ۔ یہ سوال اگر میں یہاں کروں نا کہ اسلام کیا ہے تو کون جواب دے گا؟ بھائی سیکھنے والا ذہن نہیں، اور نہ ہم اس ذہن کے قائل ہیں کہ یار میں نے سیکھنا ہے، اپنے آپ کو نکھارنا ہے۔ آپ کو ایک مشورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے، بیٹے یا بیٹیوں سے نوازا ہے، تو کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو ہے وہ عالم دین ہونی